حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ختم ہونا تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنے کی آواز سے جانا جاتا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1002۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ جب فرض نماز سے فارغ ہوتے تو ذکر کرتے ہوئے اپنی آوازیں بلند کیا کرتے تھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے ان کا نماز سے فارغ ہونا اسی سے معلوم ہوتا تھا اور میں ان کا ذکر سنتا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1003۔ حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز میں پھسکی مارے یعنی ہوا خارج کرے تو چاہیے کہ نماز توڑ دے اور وضو کرے اور اپنی نماز دہرائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1005۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پچھلے پہر کی ایک نماز پڑھائی، ظہر یا عصر۔ آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا، پھر ہم مسجد کے سامنے ایک لکڑی کے پاس جا کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھ لیے۔ آپ کا ایک ہاتھ دوسرے کے اوپر تھا اور آپ کے چہرے پر ناراضی کے آثار نمایاں تھے۔ پھر جلد باز لوگ مسجد سے نکل آئے اور وہ کہہ رہے تھے، نماز کم کر دی گئی، نماز کم کر دی گئی۔ لوگوں میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، مگر ہیبت کے باعث وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کر رہے تھے۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ذوالیدین یعنی ہاتھوں والا کہا کرتے تھے۔ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا، میں بھولا ہوں نہ نماز کم کی گئی ہے۔ کہنے لگا، بلکہ آپ بھول گئے ہیں اے اللہ کے رسول۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، کیا ذوالیدین ٹھیک کہہ رہا ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر تشریف لائے اور بقیہ 2 رکعتیں پڑھی۔ پھر آپ نے سلام پھیرا، پھر آپ نے تکبیر کہی اور سجدہ کیا۔ اپنے سجدے کی مانند یا اس سے کچھ لمبا، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی اور دوسرا سجدہ کیا۔ اپنے پہلے سجدے کی مانند یا اس سے کچھ لمبا، پھر آپ نے سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ محمد بن سیرین سے کہا گیا، کیا آپ نے سجدہ سہو کے بعد سلام پھیرا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یاد نہیں ہے، مگر مجھے بتایا گیا ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ پھر آپ نے سلام پھیرا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1008۔ محمد بن سیرین سے روایت ہے اور حماد کی روایت زیادہ کامل ہے۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ یہ نہیں کہا کہ ہمیں نماز پڑھائی اور نہ یہ کہا کہ لوگوں نے اشارہ کیا، بلکہ کہا کہ لوگوں نے کہا ہاں، یعنی آپ بھول گئے ہیں۔ پھر بیان کیا کہ آپ نے سر اٹھایا مگر تکبیر کا ذکر نہیں کیا، پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا، اپنے پہلے سجدے کی مانند یا اس سے کچھ لمبا، پھر سر اٹھایا، یعنی یہاں بھی تکبیر کا ذکر نہیں، اور یہاں تک کہ اس کی روایت پوری ہو گئی ہے اور اس کے بعد آخر تک کے الفاظ بھی بیان نہیں کیے۔ اور فَأَوْمَعُوا لوگوں نے اشارہ کیا کا لفظ سوائے حماد بن زید کے کسی اور نے ذکر نہیں کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی یہ روایت ذکر کی ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر اور آپ کے لوٹ آنے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1009۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ آخر تک روایت حماد کی مانند کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر آپ نے سلام پھیرا۔ سلمہ نے کہا، میں نے پوچھا، اور تشہد؟ انہوں نے کہا، تشہد کے بارے میں میں نے کچھ نہیں سنا، مگر مجھے تشہد پڑھنا زیادہ پسند ہے۔ سلمہ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کو ذوالیدین کہا کرتے تھے، اور نہ لوگوں کے اشارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا ذکر کیا۔ اور حماد کی حدیث زیادہ کامل ہے جو ایوب سے مروی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1010۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالیدین کے قصے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ نے تکبیر کہی اور سجدہ کیا، جبکہ ہشام بن حسان نے روایت کیا کہ آپ نے تکبیر کہی یعنی تحریمہ، پھر اللہ اکبر کہا اور سجدہ کیا۔
امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو حبیب بن شہیر، حمید، یونس اور عاصم احول یعنی چاروں نے محمد بن سیرین سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، اور ان میں سے کسی نے بھی وہ بات ذکر نہیں کی جو حماد بن زید نے ہشام سے بیان کی ہے کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا۔ اسی طرح حماد بن سلمہ اور ابو بکر بن عیاش بھی ہشام سے یہ روایت ذکر کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی حماد بن زید والی یہ بات ذکر نہیں کی کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کہی پھر تکبیر کہی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1011۔ ابن شہاب سے روایت ہے کہ ابو بکر بن سلیمان بن ابی حسمہ تابعی نے ان سے بیان کیا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خبر پہنچی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے شک کی بنا پر کیے جانے والے سجدے اس وقت تک نہیں کیے جب تک کہ لوگوں نے مل کر نہیں بتایا۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث سعید بن مسیب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی۔ علاوازی کہا کہ مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن، ابو بکر بن حارث بن ہشام اور عبید اللہ بن عبداللہ نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا یحییٰ بن ابی کثیر اور عمران بن ابی انس نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور علا بن عبد الرحمن سے بواسطہ اس کے والد کی روایت کی ہے، اور یہ سب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قصہ بیان کرتے ہیں، اور اس میں 2 سجدے کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا اور زبیدی نے زہری سے، وہ ابو بکر بن سلیمان بن ابی حسمہ سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور اس میں کہا کہ آپ نے صحف کے دونوں سجدے نہیں کیے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1013۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی تو آپ نے 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا۔ آپ سے کہا گیا کیا نماز کم ہو گئی ہے؟ تب آپ نے 2 رکعتیں مزید پڑھی، پھر 2 سجدے کیے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1014۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرض نماز میں 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا، تو ایک شخص نے آپ سے کہا کیا نماز کم ہو گئی ہے اے اللہ کے رسول، یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو لوگوں نے کہا تحقیق آپ نے ایسا کیا ہے اے اللہ کے رسول۔ تب آپ نے 2 رکعتیں مزید پڑھائیں، پھر آپ پلٹے اور صحف کے 2 سجدے نہیں کیے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا اس روایت کو داود بن حسین نے بواسطہ ابو سفیان مولا ابن ابی احمد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قصہ بیان کیا تو کہا پھر آپ نے 2 سجدے کیے جبکہ آپ سلام کے بعد بیٹھے ہوئے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1015۔ زمزم بن جوز حفانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خبر بیان کی، کہا کہ پھر آپ نے سلام کے بعد صحف کے 2 سجدے کیے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1016۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی تو 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا، اور ابن سیرین کے حدیث کی مانند بیان کیا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور کہا پھر آپ نے سلام پھیرا، پھر صحف کے 2 سجدے کیے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1017۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز میں 3 رکعت پر سلام پھیر دیا، پھر آپ اپنے حجرات میں تشریف لے گئے تو ایک آدمی جس کا نام خرباق تھا آپ کی طرف گیا، اور یہ لمبے ہاتھوں والا تھا۔ کہنے لگا اے اللہ کے رسول، کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ تو آپ غصے میں چادر گھسیٹتے ہوئے باہر تشریف لائے اور کہا کیا یہ سچ کہتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تب آپ نے وہ رکعت پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1018۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی 5 رکعتیں پڑھا دی تو آپ سے کہا گیا کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ تب آپ نے 2 سجدے کیے جبکہ آپ سلام کہہ چکے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1019۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی
ابراہیم نے کہا معلوم نہیں اس میں کوئی کمی کر دی یا بیشی۔ جب سلام پھیرا تو آپ سے کہا گیا اے اللہ کے رسول کیا نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ آپ نے ایسے ایسے نماز پڑھائی ہے۔ تو آپ نے اپنا پاؤں دہرا کیا، قبلہ رخ ہوئے اور انہیں 2 سجدے کرائے، پھر سلام پھیرا۔ جب پھرے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا بلا شبہ اگر نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آتا تو میں تمہیں بتلا دیتا، لیکن میں بشر ہوں، ویسے ہی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دیا کرو۔ اور فرمایا جب کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو چاہیے کہ غور کرے کہ ٹھیک کیا ہے اور اسی پر اپنی نماز کو مکمل کرے، پھر سلام کہے، پھر 2 سجدے کرے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1020۔ علقمہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی خبر بیان کی۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بھول جائے تو 2 سجدے کرے، پھر آپ مڑے اور آپ نے 2 سجدے کیے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا حسین نے اعمش کی مانند روایت کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1021۔ علقمہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 رکعتیں پڑھا دی۔ جب آپ پھرے تو لوگ آپس میں چپکے سے باتیں کرنے لگے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے 5 رکعت پڑھائی ہیں۔ تو آپ مڑے اور 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا اور فرمایا بلا شبہ میں بشر ہوں، بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1022۔ جناب سوید بن قیس حضرت معاویہ بن حدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور سلام پھیر دیا، حالانکہ 1 رکعت باقی تھی۔ تو ایک آدمی آپ سے جا کر ملا اور کہا کہ آپ نماز میں 1 رکعت بھول گئے ہیں۔ تو آپ واپس تشریف لائے اور مسجد میں داخل ہوئے اور بلال کو حکم دیا تو انہوں نے نماز کی اقامت کہی اور اپنے لوگوں کو 1 رکعت پڑھائی۔ میں نے لوگوں کو بعد میں اس واقعے کی خبر دی تو انہوں نے مجھے کہا کیا تم اس آدمی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، لیکن اگر دیکھ لوں تو پہچان جاؤں گا۔ چنانچہ وہ میرے پاس سے گزرا تو میں نے کہا یہی وہ شخص ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ طلحہ بن عبید اللہ ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1023۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے تو چاہیے کہ شک کو دور کرے اور یقین کو بنیاد بنائے۔ جب یقین پر نماز مکمل کر لے تو 2 سجدے کرے۔ اگر اس کی نماز دراصل پوری ہوئی تو اس کی زائد رکعت اور دونوں سجدے نفل ہوں گے، اور اگر ناقص ہوئی تو یہ رکعت اس کی نماز کی تکمیل ہوگی اور سجدے شیطان کی ذلت کا باعث ہوں گے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا اسے ہشام بن سعد اور محمد بن مطرف نے زید سے، انہوں نے عطا بن یسار سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور ابو خالد کی حدیث زیادہ بھرپور ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1024۔ جناب اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحف کے سجدوں کو شیطان کے لیے ذلت کا باعث بیان فرمایا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1025۔ جناب عطا بن یسار تابعی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور معلوم نہ رہے کہ کتنی نماز پڑھی ہے، 3 یا 4، تو اسے چاہیے کہ 1 رکعت پڑھے اور 2 سجدے کرے جبکہ وہ بیٹھا ہوا ہو سلام سے پہلے۔ اگر اس کی یہ رکعت 5ویں ہوئی تو ان سجدوں کے ساتھ مل کر دوگانا ہو جائے گی، اور اگر 4تھی کی ہوئی تو یہ سجدے شیطان کی رسوائی کا باعث ہوں گے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1026۔ زید بن اسلم نے مالک کی سابقہ سند سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو تو اگر اسے یقین ہو کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہیں تو چاہیے کہ کھڑا ہو اور 1 رکعت سجدوں سمیت پوری کرے، پھر بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے۔ جب فارغ ہو جائے اور صرف سلام کہنا باقی ہو تو چاہیے کہ 2 سجدے کرے، پھر سلام کہے، پھر مالک کی حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو ابن وہب نے مالک، حفص بن میسرہ، داود بن قیس اور ہشام بن سعد سے اسی طرح مرسل روایت کیا ہے،
مگر ہشام نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موصولاً بیان کی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1027۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے اور اسے معلوم نہ رہے کہ زیادہ پڑھی ہے یا کم، تو اسے چاہیے کہ جب وہ بیٹھا ہوا ہو تو 2 سجدے کر لے، اور جب شیطان اس کے پاس آئے اور کہے کہ تو بے وضو ہو گیا ہے تو اسے چاہیے کہ کہے تو نے جھوٹ کہا ہے، الا یہ کہ ناک سے بو محسوس کرے یا کان سے آواز سنے، اور یہ لفظ ابان کی روایت کے ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ معمر اور علی بن مبارک نے راوی کا نام عیاض بن ہلال کہا ہے، جبکہ اوزاعی عیاض بن ابی زہیر کہتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1029۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے کوئی جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس پر خلط ملط کر دیتا ہے، یعنی بھلوا دیتا ہے، حتیٰ کہ اسے معلوم نہیں رہتا کہ کس قدر نماز پڑھی ہے۔ تو تم میں سے کوئی جب یہ کیفیت محسوس کرے تو چاہیے کہ بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن عیینہ، معمر اور لیث نے بھی ایسے ہی روایت کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1030۔ جناب زہری کا بھتیجا محمد بن عبداللہ راوی ہے کہ محمد بن مسلم زہری نے اپنی سند سے یہ حدیث بیان کی اور کہا کہ سجدے کرے جبکہ وہ بیٹھا ہوا ہو سلام سے پہلے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1031۔ ابن اسحاق راوی ہے کہ محمد بن مسلم زہری نے اپنی سند سے مذکورہ والا حدیث کے ہم معنی بیان کیا اور کہا، سلام سے پہلے 2 سجدے کرے پھر سلام پھیرے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1032۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اپنی نماز میں شک ہو اسے چاہیے کہ سلام کے بعد 2 سجدے کرے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1033۔ حضرت عبداللہ ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں اور کھڑے ہو گئے، بیٹھے نہیں۔ بس لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے جب آپ نے اپنی نماز مکمل فرمائی اور ہمیں آپ کے سلام کہنے کا انتظار تھا۔ آپ نے تکبیر کہی اور 2 سجدے کیے جبکہ آپ تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے سلام سے پہلے، ان کے بعد سلام پھیرا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1034۔ شعیب نے زہری سے مذکورہ والا سند اور حدیث کے ہم معنی بیان کیا اور مزید کہا کہ جب صحابہ کرام تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے تو کچھ لوگ ہم میں سے قیام میں تشہد پڑھ رہے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی 2 سجدے کیے جبکہ وہ 2 رکعتوں پر کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ سجدے سلام سے پہلے کیے اور زہری کا قول بھی یہی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1035۔ زیاد بن علاقہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی تو وہ 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہو گئے۔ ہم نے سبحان اللہ کہا، انہوں نے بھی سبحان اللہ کہا اور کھڑے رہے۔ جب نماز پوری کی اور سلام پھیر لیا تو صحف کے 2 سجدے کیے۔ جب نماز سے پھرے تو کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایسے ہی کیا تھا جیسے کہ میں نے کیا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن ابی لیلہ نے بواسطہ شعبی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے ہی مرفوع بیان کیا ہے۔ نیز ابو عمیس نے ثابت بن عبید سے زیاد بن علاقہ کی مانند روایت کیا ہے، کہا کہ ہم کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، ابو عمیس مسعودی کا بھائی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسے ہی کیا تھا جیسے کہ جناب مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور عمران بن حسین، ضحاک بن قیس اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم نے بھی اسی طرح کیا، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہی فتویٰ ہے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا بھی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو 2 رکعتوں پر کھڑے ہو جائیں پھر وہ سلام کے بعد سجدے کریں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1037۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ہر صحف کے لیے سلام کے بعد 2 سجدے ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کے شیخ
عمر بن عثمان کی سند میں عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر اپنے والد سے، وہ صوبان سے روایت کرتے ہیں، اور والد کا یہ ذکر عمر کے علاوہ کسی اور کی سند میں نہیں ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1038۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی اور بھول گئے تو 2 سجدے کیے، پھر تشہد پڑھا اور سلام پھیرا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1039۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کہہ لیتے تو تھوڑی دیر رکے رہتے، اور صحابہ سمجھتے کہ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ عورتیں مردوں سے پہلے لوٹ جائیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1040۔ جناب قبیصہ بن حلب تائی اپنے والد حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ اپنی دونوں اطراف سے یعنی مقتدیوں کی طرف پھرا کرتے تھے، یعنی کبھی دائیں جانب سے اور کبھی بائیں جانب سے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1041۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم میں سے کوئی اپنی نماز میں شیطان کا حصہ نہ رکھے، یوں کہ صرف دائیں جانب سے پھرنے ہی کو اختیار کر لے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا دیکھا کہ آپ اپنی بائیں جانب سے بھی پھرا کرتے تھے۔ عمارہ بیان کرتے ہیں کہ بعد ازاں میں مدینے آیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات آپ کے مصلے سے بائیں جانب تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1042۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی پڑھا کرو اور انہیں قبرستان نہ بنا چھوڑو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1043۔ جناب بسر بن سعید حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں انسان کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، سوائے فرض نماز کے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1044۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، چنانچہ آپ اپنا رخ مسجد حرام کی جانب کر لیجئے اور تم جہاں بھی ہو اپنے چہرے اس طرف کر لو۔ تو ایک شخص بنی سلمہ کے افراد کے پاس سے گزرا جبکہ وہ فجر کی نماز میں رکوع میں تھے اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے انہیں پکار کر کہا، خبردار، قبلہ کعبہ کی جانب تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس نے 2 بار یہ ندا دی، چنانچہ وہ لوگ اپنی اسی رکوع کی حالت میں کعبے کی جانب پھر گئے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1045۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے، اس میں آدم پیدا کیے گئے، اسی میں ان کو زمین پر اتارا گیا، اسی میں ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعے کے دن صبح ہوتے ہی تمام جانور قیامت کے ڈر سے کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، سوائے جنوں اور انسانوں کے۔ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جسے کوئی مسلمان بندہ پالے جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ عز و جل سے اپنی کسی ضرورت کا سوال کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عنایت فرما دیتا ہے۔ جناب کعب رحمہ اللہ نے کہا، ایسا سال میں ایک دن ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، بلکہ ہر جمعے کو ہوتا ہے۔ تب کعب نے تورات پڑھی اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور ان کو جناب کعب رحمہ اللہ سے اپنی مجلس کا بتایا تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ یہ گھڑی کس وقت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں نے ان سے کہا مجھے بھی بتا دیجئے، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ جمعے کے دن آخری گھڑی ہوتی ہے۔ میں نے ان سے کہا، یہ آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسلمان بندہ اسے پائے جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہو اور اس وقت میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا؟
جو شخص کسی جگہ بیٹھا نماز کا انتظار کر رہا ہو تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے حتیٰ کہ نماز پڑھ لے۔ میں نے کہا ہاں، تو کہنے لگے کہ بس یہی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1046۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن میں 12 گھڑیاں ہیں، جو بھی مسلمان اس حالت میں پایا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عنایت فرما دیتا ہے، لہٰذا اسے عصر کے بعد کی آخری ساعت میں تلاش کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1048۔ جناب ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ نے اپنے والد سے جمعے کے بارے میں کچھ سنا ہے، یعنی قبولیت کی گھڑی کون سی ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں نے ان کو سنا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے یہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھ جانے سے لے کر نماز مکمل ہونے تک کے مابین ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1049۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے پھر جمعے کے لیے آئے اور غور سے سنے اور خاموش رہے تو اس کے جمعے سے جمعے تک کے اور مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو خطبے کے دوران میں کنکریوں سے کھیلا اس نے لغو کام کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1050۔ حضرت ابو الجعد زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غفلت اور سستی سے 3 جمعے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 152۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ لوگ اپنے ڈیروں سے اور بالائے مدینہ یعنی عوالی سے جمعے کے لیے آیا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1055۔ ابو ملیح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ حنین کے دن بارش تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منادی یعنی مؤذن کو حکم دیا کہ اعلان کرے کہ نماز اپنے اپنے پڑاؤ ہی پر پڑھیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1057۔ ابو ملیح سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ یہ جمعے کے دن کا واقعہ ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1058۔ ابو ملیح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حدیبیہ کے دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر تھے۔ جمعے کا دن تھا اور بارش ہو گئی، اتنی کہ ان کے جوتوں کے تلوے بھی نہ بھیگے، تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے اپنے پڑاؤ ہی پر نماز پڑھیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1059۔ جناب نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سفر میں زجنان مقام پر ٹھنڈی رات میں پڑاؤ کیا تو انہوں نے مؤذن کو حکم دیا، اس نے اعلان کیا کہ نماز اپنے اپنے خیموں میں پڑھیں۔ ایوب بیان کرتے ہیں کہ نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی رات ٹھنڈی یا بارش والی ہوتی تو مؤذن کو حکم فرماتے اور وہ اعلان کرتا کہ الصلاۃ فی الرحال، یعنی اپنے اپنے ڈیروں میں نماز پڑھو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1060۔ جناب نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام زجنان میں نماز کے لیے اذان کہی، پھر کہا صلو فی رحالکم، اپنے پڑاؤ اور خیموں میں نماز پڑھو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا کہ آپ مؤذن کو حکم دیتے، وہ اذان دیتا، پھر اعلان کرتا کہ اپنے اپنے پڑاؤ میں نماز پڑھو۔ جبکہ رات کو سردی ہوتی، بارش ہوتی اور سفر میں ہوتے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو حماد بن سلمہ نے ایوب اور عبید اللہ سے بیان کیا تو اس میں کہا آپ سفر میں ایسا اعلان کرواتے جبکہ رات کو سردی ہوتی یا بارش ہوتی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1061۔ جناب نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مقام زجنان میں نماز کے لیے اذان کہی، رات ٹھنڈی تھی اور ہوا چل رہی تھی۔ آپ نے اپنے اذان کے آخر میں کہا الا صلو فی رحالکم، الا صلو فی رحالکم، خبردار اپنے اپنے پڑاؤ میں نماز پڑھو، خبردار اپنے اپنے پڑاؤ میں نماز پڑھو۔ پھر بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران میں جب رات سرد ہوتی یا بارش والی ہوتی تو مؤذن کو حکم دیتے کہ یوں کہے الا صلو فی رحالکم، خبردار اپنے اپنے مقام پر نماز پڑھو۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 1062۔ جناب نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک رات جبکہ سرد تھی اور ہوا چل رہی تھی اذان کہی تو کہا الا صلوا فی الرحال، پھر بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات ٹھنڈی ہوتی یا بارش والی ہوتی تو مؤذن کو حکم دیتے کہ یوں کہے الا صلوا فی الرحال۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1063۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو بارش ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو چاہے اپنے پڑاؤ میں نماز پڑھ لے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1065۔ جناب عبداللہ بن حارث محمد بن سیرین کے چچیرے بھائی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک بارش والے دن میں اپنے مؤذن سے کہا کہ جب تم اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ لو تو پھر حی علی الصلاۃ نہ کہنا بلکہ صلو فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو کہنا۔ لوگوں نے اس عمل کو کچھ عجیب جانا تو انہوں نے کہا یہ کام اس ذات نے کیا ہے جو مجھ سے افضل تھی، بلا شبہ جمعہ واجب ہے، مگر مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میں تمہیں مشقت میں ڈالوں اور تم کیچڑ اور بارش میں چل کر آؤ۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1066۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ لازماً فرض ہے سوائے 4 قسم کے لوگوں کے، غلام، مملوک، عورت، بچہ اور مریض۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طارق بن شہاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے مگر آپ سے کچھ سنا نہیں ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1067۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام میں مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلے جہاں جمعہ قائم کیا گیا وہ بحرین کی ایک بستی جواسا تھی۔ استاد عثمان بن ابی شیبہ نے وضاحت کی کہ یہ بنی عبد القیس کی بستیوں میں سے تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1068۔ جناب عبد الرحمن بن کعب بن مالک یہ اپنے والد کے نابینا ہونے کے بعد ان کے قائد تھے۔ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جمعے کے روز جب وہ جمعے کی اذان سنتے تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رحمت کی دعا کرتے۔ میں نے ان سے کہا آپ جب بھی اذان سنتے ہیں تو اسعد بن زرارہ کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ حرہ بنی بیاضہ میں حزم النبید کے اندر انہوں ہی نے سب سے پہلے ہمیں جمعہ پڑھایا تھا، ایک نقی میں جسے نقیع الخزیمات کہا جاتا تھا، یعنی نشیبی جگہ جہاں پانی جمع ہو جاتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ انہوں نے کہا 40 افراد۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1069۔ جناب ایاز بن ابی رملہ شامی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حاضر تھا اور وہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کر رہے تھے کہ کیا تمہارے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی 2 عیدیں جمعہ اور عید ایک ہی دن میں اکٹھی ہوئی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پوچھا کہ تب آپ نے کیسے کیا؟ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی، پھر جمعے کے بارے میں رخصت دے دی اور فرمایا جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1070۔ جناب عطا بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے ہم کو جمعے کے روز عید کے دن دین کے پہلے حصے میں نماز پڑھائی۔ پھر ہم جمعے کے لیے گئے مگر وہ نہ آئے اور ہم نے اکیلے ہی نماز پڑھی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما طائف میں تھے۔ وہ جب آئے تو ہم نے ان سے اس کا ذکر کیا تو فرمایا کہ انہوں نے سنت پر عمل کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1071۔ جناب عطا بن ابی رباح نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن زبیر کے دور خلافت میں جمعہ اور عید فطر ایک ہی دن آ گئے تو انہوں نے کہا 2 عیدیں ایک ہی دن میں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ پھر انہوں نے ان دونوں کو جمع کر دیا اور پہلے پہر 2 رکعتیں پڑھائیں، اس پر کچھ اضافہ نہ کیا حتیٰ کہ عصر پڑھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1072۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ اور هل اتى على الانسان حین من الدہر پڑھا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1074۔
شعبہ نے مخول سے مذکورہ سند اور اسی کے ہم معنی بیان کیا اور مزید یہ کہا کہ نماز جمعہ میں آپ سورہ جمعہ اور منافقون پڑھا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1075۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ریشمی لباس دیکھا جو مسجد کے دروازے کے پاس بیچا جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ اسے خرید لیں اور جمعے کے دن زیب تن فرمایا کریں یا جب آپ کے پاس وفود آئیں تو ان کے استقبال کے لیے پہنا کریں تو اچھا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی قسم کے مزید جوڑے آئے تو آپ نے ان میں سے ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عنایت فرمایا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے یہ دے رہے ہیں حالانکہ اتارد کے جوڑے کے بارے میں اس سے پہلے آپ جو کچھ فرما چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں یہ اس لیے نہیں دیا ہے کہ تم اسے خود پہنو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جوڑا اپنے ایک بھائی کو دے دیا جو کہ مشرک تھا اور مکے میں رہتا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1076۔ جناب سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ریشمی جوڑا دیکھا جو بازار میں بیچا جا رہا تھا۔ وہ انہوں نے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور کہا، آپ اسے خرید لیں تاکہ عید اور وفود کے استقبال کے موقع پر زینت کے لیے زیبتن فرمایا کریں۔ پھر حدیث بیان کی، تاہم پہلی روایت زیادہ کامل ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1077۔ جناب محمد بن یحییٰ بن حبان تابعی نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ممکن ہو تو جمعے کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے اور بنا رکھنے میں کیا حرج ہے۔ عمر نے بسند ابن ابی حبیب ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا تھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک سند یوں بھی ہے کہ اسے وہب بن جریر اپنے والد سے، وہ یحییٰ بن ایوب سے، وہ یزید بن ابی حبیب سے، وہ موسیٰ بن سعد سے، وہ یوسف بن عبداللہ بن سلام سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1078۔ عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت سے منع فرمایا اور اس سے بھی کہ گم شدہ چیز کا اس میں اعلان کیا جائے یا شعر پڑھے جائیں، اور اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ جمعے کے روز نماز سے پہلے حلقہ بنا کر بیٹھا جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1079۔ جناب ابو حازم بن دینار بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور وہ منبر نبوی کے بارے میں بحث کر رہے تھے کہ یہ کس لکڑی سے بنا تھا۔ ان لوگوں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، قسم اللہ کی، میں خوب جانتا ہوں کہ وہ کس چیز سے بنا تھا، اور میں نے اسے پہلے ہی دن جب وہ رکھا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھے تھے دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت کے ہاں پیغام بھیجا۔ سہل نے اس عورت کا نام بھی ذکر کیا کہ اپنے بڑے غلام سے کہو کہ مجھے کچھ لکڑیاں جوڑ دے، جب میں لوگوں سے خطاب کروں تو اس پر بیٹھ جایا کروں۔ چنانچہ اس نے اپنے غلام سے کہا تو وہ اسے طرفاء الغابہ یعنی جنگل کی ایک لکڑی جھاؤ سے بنا کر لے آیا۔ اس عورت نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ آپ نے حکم دیا تو اسے یہاں رکھ دیا گیا۔ پھر میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اس پر نماز پڑھی، اس پر کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہی، پھر رکوع کیا اور آپ اسی کے اوپر تھے۔ پھر آپ پچھلے پاؤں نیچے اتر آئے اور ممبر کی جڑ میں نیچے سجدہ کیا۔ پھر آپ ممبر پر چڑھ گئے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، لوگو، میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری اقتداء کرو اور میری نماز سیکھ لو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1080۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قدر بھاری ہو گئے تو جناب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میں آپ کے لیے ممبر نہ بنا لاؤں جو آپ کی ہڈیوں یعنی وجود اتھر کو اٹھایا کرے، یعنی آپ اس پر تشریف فرما ہوا کریں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ چنانچہ وہ 2 سیڑھیوں والا ممبر بنا لائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1081۔ حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور مسجد کی دیوار کے درمیان اتنا فاصلہ تھا
کہ اس میں سے بکری گزر جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1082۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے پر جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1084۔ ایاز بن سلمہ بن اقوع اپنے والد حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب واپس لوٹتے تو دیواروں کا سایہ نہ ہوتا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1085۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ جمعے کے بعد ہی کھانا کھاتے اور قیلولہ کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1086۔ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جمعے کے روز جمعے کی پہلی اذان امام کے منبر پر بیٹھنے کے وقت کہی جاتی تھی۔ عہد نبوت خلافت ابی بکر اور عمر میں یہی معمول رہا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی اور لوگ بھی بہت ہو گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے روز تیسری اذان کا حکم دیا جو کہ زورہ مقام پر دی جاتی تھی اور معاملہ اسی پر قائم رہا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1087۔ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی مؤذن تھا۔ صالح نے یہ حدیث بیان کی مگر کامل نہیں ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1090۔ جناب عطا بن ابی رباح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار جمعے کے روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر برابر تشریف فرما ہو گئے تو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو مسجد کے دروازے ہی پر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا اے عبداللہ بن مسعود آگے آ جاؤ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کا مرسل ہونا معروف ہے۔ محدثین کی ایک جماعت اسے عطا تابعی سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، یعنی درمیان میں صحابی کا واسطہ متروک ہے، اور مخلط شیخ ہے یعنی اس کی حدیث لکھی جاتی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1091۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، یعنی پہلا خطبہ پھر بیٹھ جاتے، پھر دوسرے کے لیے کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر ہی خطبہ دیتے، اور جو شخص تمہیں یہ بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے اس نے جھوٹ کہا۔ قسم اللہ کی میں نے آپ کے ساتھ 2000 سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1093۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوا کرتے تھے۔ آپ ان دونوں کے درمیان میں بیٹھا کرتے تھے، آپ قرآن پڑھتے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1094۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے، پھر مختصر سا بیٹھ جاتے اور اس دوران میں کوئی گفتگو نہ کرتے تھے اور حدیث بیان کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1095۔ شعیب بن رزیق طائفی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک صاحب کے ہاں بیٹھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی۔ انہیں حکم بن حزن کلفی کہا جاتا تھا۔ وہ ہم سے بیان کرنے لگے کہ میں ایک وفد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوا۔ میں 7 میں سے 7واں یا 9 میں سے 9واں فرد تھا۔ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہمارے لیے دعائے خیر فرمائیے۔ آپ نے ہمارے لیے کسی قدر کھجوروں کا حکم دیا۔ حالت ان دنوں بہت کمزور تھی۔ ہم آپ کے یہاں کئی دن مقیم رہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھنے کا موقع بھی ملا۔ آپ ایک لاٹھی یا کمان کا سہارا لیے ہوئے کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ آپ کے الفاظ مختصر، پاکیزہ اور بابرکت تھے۔ پھر فرمایا لوگو، جو احکام تمہیں دیے جاتے ہیں تم ان سب کی طاقت نہیں رکھتے یا انہیں ہرگز نہیں کر سکتے ہو، لیکن استقامت و اعتدال اختیار کرو اور خاموش ہو جاؤ۔ جناب ابو علی یعنی لؤلؤی تلمیذ امام ابو داود کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو داود سے سنا، وہ کہتے تھے کہ اس حدیث کا کچھ حصہ مجھے میرے ساتھیوں نے یاد کرایا ہے جو کہ میرے کاغذ سے ضائع ہو گیا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1096۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خطیب نے خطبہ دیا
اور اس نے کہا من یطع اللہ ورسولہ ومن یعصہما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، یا فرمایا چلے جاؤ، تم بہت برے خطیب ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1099۔ حارث بن نعمان کی صاحبزادی بیان کرتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سن کر ہی یاد کی ہے۔ آپ اسے ہر خطبہ جمعہ میں پڑھا کرتے تھے۔ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارا تنور ایک ہی تھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ روح بن عبادہ نے شعبہ سے روایت کرتے ہوئے اس خاتون کا نسب یوں ذکر کیا، بنت حارثہ بن نعمان، جبکہ ابن اسحاق نے ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان کہا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1100۔